نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جی نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ عصمت اللہ بندیالوی صاحب، بلند آواز سے حضرت علامہ قاری عصمت اللہ بندیالوی صاحب، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، سر بکف سر بلند، زور نالی نعرہ لگنا چاہیے نا، سر بکف سر بلند، پچھلے بھی ہاتھ اٹھا کے جی سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ اس پروگرام میں تشریف لانے والے تمام اہل اسلام، آپ کے اس سالانہ پروگرام میں میری پہلی حاضری ہے۔ سٹیج اور پنڈال کی رونق دیکھ کر تمام منتظمین، متعلقین، علماء کرام، اور خصوصاً علماء کرام کے میزبان ڈاکٹر ضیاء الرحمن اور ان کے تمام جتنے رفقا ہیں، ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک یہ رونقیں ہمیشہ ہمیشہ لگائے رکھے۔ آمین آمین آمین۔ میں اپنی معروضات کو، گزارشات کو آج کے دن کے حوالے سے ابتدا میں ان کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق جس جماعت کے ساتھ ہے اور جس مسلک کے ساتھ ہے، ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ نظریہ، ہمارا یہ مسلک، ہمارا یہ فیصلہ، اور ہمیں جو ہمارے اکابرین اور اسلاف نے پڑھایا ہے وہ سبق اور وہ درس، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے اللہ خالق ہے، وہ اپنی خالقیت میں لا شریک ہے، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، اپنی ربوبیت میں لا شریک ہے، اپنی رزاقیت میں لا شریک ہے، اپنی الوہیت میں لا شریک ہے، سبحان اللہ، وہ اپنی جملہ صفات میں لا شریک ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، لیس کمثلہ شیء، نہ اس کی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی جواب ہے، اور نہ کوئی اس کی نظیر ہے۔ آپ کہہ دینا سارے بے شک، مجھے پتہ چلے کہ مجمع جاگ رہا ہے۔
وہ اپنی ہر صفت میں لا شریک، اگر وہ مشکل کشا ہے تو لا شریک، عالم الغیب ہے تو اونچی آواز سے بولیے، میں ذرا مختصر سا کروں گا تاکہ آپ سمجھتے جائیں۔ یہ جو اجتماع ہوتے ہیں ان میں اتنی تفصیلی گفتگو نہیں ہوا کرتی۔ وہ عالم الغیب ہونے میں، اونچا بولیے ذرا، وہ کائنات کا اکیلا حاضر ناظر ہونے میں، مختار کل ہونے میں، متصرف ہونے میں، مدبر ہونے میں، دستگیر ہونے میں، داتا ہونے میں، ساری کائنات کا واحد مشکل کشا ہونے میں، اس جیسا خالقیت میں کوئی نہیں۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اسی پر آگے بات چلاؤں گا۔ خالق ہونے میں وہ لا شریک، اور مخلوقات میں میرا محمد ساری کائنات میں لا شریک۔ مخلوق میں اس جیسا کوئی نہیں، اور خالق ہونے میں، بات سمجھیے گا، ہے تو یہ عبد، ہے یہ انسان، عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لال، عبد المطلب کا پوتا، حسنین کا بابا، فاطمہ زینب رقیہ اور کلثوم کا ابا۔ کیوں میں یہ سارے رشتے ناتے کس کے ہوا کرتے ہیں، انسان یا نور کے؟ اور بولو تو صحیح۔ پیدا ہوا آمنہ کی گود میں، امن اور حلم کا پیغام لے کے آیا۔ ایک سوال کروں گا آپ سے، کبھی نور کا بھی میلاد ہوتا ہے؟ اور بولو صحیح یار، جبریل کا میلاد، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، دردائیل، یا سارے فرشتوں کا میلاد، ولادت کس کی ہوتی ہے؟ کہو بشر کی۔ کس کی؟ ہے تو یہ عبد، ہے یہ بشر، ہے یہ انسان، ہے یہ اللہ کی مخلوق۔ اور اگر اس طرح سے سمجھا سکوں آپ کو، وہ خالق، یہ مخلوق، وہ رازق، یہ مرزوق، وہ مالک، یہ مملوک، یہ ساجد، وہ مسجود، یہ عابد، وہ معبود۔ اگر ایسے سمجھاؤں، یہ یلد، وہ لم یلد، یہ یولد، وہ لم یولد، یہ یکن لہ کفوا احد، وہ لم یکن لہ کفوا احد، یہ محمد، وہ قل هو اللہ احد۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ بندیالوی۔ اس جیسا بھی کوئی نہیں اور اس جیسا بھی، وہ خالق ہونے میں یکتا ہے، یہ مخلوق ہونے میں یکتا ہے۔ ذرا عوامی سی باتیں کرتا ہوں آپ سے، یہ عوامی ماحول ہوتا ہے۔ اللہ بولو سارے، ہے کوئی نکتہ؟ اللہ کے نام میں کوئی نکتہ ہے؟ بولو۔ محمد کہو صلی اللہ، ہے کوئی نکتہ؟ اور بولو۔ احمد میں نکتہ ہو؟ کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ محمد، اور دو جز دیکھو، جیسے لا الہ الا اللہ کا جز بھی نکتے سے پاک ہے، محمد الرسول اللہ کا جز بھی
नुक्ते से पाक है, अल्लाह का नाम भी नुक्ते से पाक है, मोहम्मद का नाम भी नुक्ते से पाक है। वजह क्या है? अल्लाह कहते हैं खालिक होने में मेरा शरीक कोई नहीं, मखलूक होने में मेरे मोहम्मद का शरीक कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। किसने कह दिया आपको ये पैगंबर की बेअदबी करते हैं? मैंने कहा आपसे, माशाअल्लाह एक और काफिला तशरीफ ला रहा है, हम इनको हदिया तबरीक पेश करते हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी रौनक माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इसमें और मजीद बरकतें अता फरमाए। अवामी सी बातें करूंगा, इंशाअल्लाह मकसद मुस्तफा भी इसमें आएगा। कहो सल्लल्लाहु। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, जहां जहां आपको जगह मिलती जा रही है आप बैठते चले जाएं। पिंडी घेब में भी सुनते हैं, सरगोदा में भी सुनते हैं, ये नबी के बड़े गुस्ताख हैं। हमें लोग कहते हैं ये बड़े बेअदब लोग हैं, इनके जलसों में ना जाया करो, इनके प्रोग्राम में ना जाया करो, ये नबी की गुस्ताखियां करते हैं, नबी को अपना बड़ा भाई समझते हैं। अब मुझे बताओ, एक आम बंदे को जब ये सुनने को मिलेगा वो हमारे बारे में क्या कहेगा? या बड़े गुस्ताख है। आज मैं कुछ बातें यहां पर कहने की इजाजत चाहूंगा आपसे। और पता है ये बातें क्यों करते हैं? देखो जी, अपने जैसा समझते हैं, मेरे जैसा नबी, मेरे जैसा। और मैं आज इस स्टेज के हवाले से एक बात करना चाहता हूं, जो नबी को, जो पैगंबर को अपने जैसा समझे कि जैसे मैं वैसे पैगंबर, वो कायनात का बदतरीन काफिर है। बेशक 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 आशिक़े रसूल अल्लामा इस्मतुल्लाह बंदियालवी। किसने कहा आपको कि हम अपने जैसा समझते हैं? कोई समझता होगा जैसे मैं हूं, जैसे मुझे पसीना आता है तो बदबू आती है, ये पैगंबर को भी ऐसा समझते होंगे। पिंडी घेब वालों, कान खोल के सुन लो, अल्लाह के पैगंबर का वो पसीना जो खुशबू से भरा हुआ पसीना है, वो पसीना अगर मुझे आता तो मेरे पसीने से बदबू आती है, और उस रहमतुल लिल आलमीन का पसीना है तो खुशबू आती है। सहाबा आपके पसीने को महफूज रखते हैं। बेशक। और जब कभी लगाते हैं तो पैगंबर अलैहिस्सलाम पूछते हैं ये खुशबू कहां से ली है? और सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुशबुएं नहीं है, ये आपका पसीना मुबारक है। मेरे जैसा, मेरे जैसा। तुझे पसीना आए लोग नफरत करते हैं, चाहे किसी वजीर को आए, सदर को आए, बड़े को आए, आलिम को आए, मुफ्ती को आए, तेरे और मेरे पसीने से लोग नफरत करते हैं, और अल्लाह पाक के पैगंबर के पसीने से लोग मोहब्बत करते हैं। अरे तू उंगली उठाता है, लोग नफरत की निगाह से देखते हैं, और मेरा पैगंबर उंगली उठाता है तो रब आसमान के चांद को दो टुकड़े कर दिया करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे जैसा, मेरे जैसा। और फिर लोग कहते हैं ये पैगंबर की शान को तोलते हैं, ये पैगंबर की शान को, ये देवबंदी पैगंबर की शान को तोलते हैं। मैंने कहा है तो गलत बात है, तो ये अखलाक से गिरी हुई बात है, लेकिन पिंडी घेब वालों अगर बात ऐसी है तो मैं आज पैगंबर की शान को आपको तोल के भी दिखा देता हूं। वरना उलमाए देवबंद और पैगंबर की गुस्ताखी और पैगंबर की बेअदबी करे,
ابھی ڈاکٹر صاحب بار بار نعرے لگوا رہے تھے، سرب کا کف سر بلند، بولو دیوبند۔ ارے دیوبند ایک طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، تحریک کا نام ہے۔ بے شک بے شک، دیوبند کبھی نہ بکا نہ کبھی جھکا، بے شک بے شک، نہ کبھی کسی کے مفاد کی خاطر بات کی، نہ کبھی کسی کے چہرے کو پڑھ کے بات کی ہے۔ علماء دیوبند کی شناخت یہی ہے کہ وہ کسی کو دیکھ کے بات نہیں کیا کرتے، رب کی رضا کے لیے بات کیا کرتے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، اکابرین علماء دیوبند، عاشق رسول علماء دیوبند۔ اور کہاں مجھے یاد آئے شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے کہو رحمت اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم۔ ارے جس نے ہندوستان میں بھی بیٹھ کے حدیث کا سبق دیا، اور جس نے مدینہ میں روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر بھی حدیث پڑھائی ہے۔ بے شک بے شک، یہ الگ بات ہے کسی کو نمازیں پڑھنے کی توفیق نہیں، بے شک بے شک بے شک بے شک، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، بے شک، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کو وہاں جا کے سجدہ با جماعت کرنے کی توفیق نہیں ہے، اور کسی کو رب نے بلا کر اور اس گنبد خضرا کے سائے کے نیچے بٹھا کر معلم بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج حدیث پڑھاتے ہیں نا علماء کرام، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ، اونچی آواز سے بولو صلی اللہ، تاکہ پتہ چلے پنڈی گھیو والوں کو بھی یہ عاشقان رسول کا مجمع ہے، یہ محبان مصطفیٰ کا مجمع ہے، یہ غلامان رسول بیٹھے ہیں، یہ صرف لفظی جنگ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ وہ غلامان رسول ہیں کہ اگر یہ دشمن کی طرف چلنے لگیں خدا کی قسم دریا بھی پایاب ہو جایا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، اور آج میں اس مجمع کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، صاحب اقتدار حکمرانوں فکر نہ کرو، اگر کبھی ہندوستان سے ٹکر لینی بھی پڑی، اگر کبھی کسی پاکستان کے دشمن نے ہمارے ملک کی طرف یا ہمارے عوام کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا تو سب سے پہلی صف میں انشاءاللہ دیوبندی کھڑے ہوں گے۔ بے شک، سر وقف سر بلند، سر وقف سر بلند۔ ہماری تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، بے شک بے شک، ہم نے صرف کھانے پینے پہ گزارا نہیں کیا، ہم نے کبھی صرف پیٹ کے اوپر ہاتھ نہیں مارا ہے۔ جب بھی کوئی باطل قوت سامنے آئی ہے، یہ دیوبند سامنے آئے ہیں، انگریز آئے ہیں تو ان کے سامنے آئے ہیں، سکھ آئے ہیں تو ان کے سامنے آئے ہیں، اور آج ہم ہندو بنیے کو بھی بتانا چاہتے ہیں، اگر کبھی پاکستان کی طرف تم نے غلط سوچ بھی کی ہے تو انشاءاللہ فوج سے پہلے تمہارے سامنے ہوں گے۔ بے شک بے شک، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم اپنی فوج کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، بے شک، ہم آرمی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، بڑھے چلو، آگے بڑھتے چلو، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ واہ، بہت اچھے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ سید حسین احمد مدنی کہو رحمت اللہ علیہ، 18 سال روضہ رسول کے نیچے بیٹھ کر درس دیا، بے شک، اور جب حدیث پڑھایا کرتے تھے پتہ ہے کیا کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے قال صاحب هذه الروضہ، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا تو رب تمہیں دکھا دے۔ آمین آمین آمین۔ میں پنڈی گھیب کی بات نہیں کر رہا ریڈیو پہ، میں اس روزے کی بات، ماڈل کی بات نہیں کر رہا ہوں جو گدے گاڑیوں کے اوپر تم نے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہمیں بے ادب کہتے ہو، ہمیں گستاخ کہتے ہو، اور میں یہاں پر اگر یہ بات کہہ دوں جیسے اللہ کے پیغمبر جیسا کوئی نہیں، اسی طرح گنبد خضرا جیسا بھی کوئی نہیں۔ بے شک
بے شک وہ صرف مدینے کے اندر ہے. بولو کہاں پہ ہے؟ وہ صرف مدینے کے اندر ہے. یہ بے ادبی ہے اس گنبد خضرا کی جس کو گلیوں اور سڑکوں کے اندر تو گھماتا پھرتا ہے. بے شک بے شک بے شک یہ بے ادبی ہے. بے شک بے شک. علماء دیوبند کی بات کروں، سید ظفر احمد عثمانی، اللہ بولو نا رحمت اللہ ہے. اللہ تعالی علیہ. یہ باتیں مجھے یاد اس لیے آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے نعرہ لگوایا اور میرے ذہن میں دیوبند کی ایک تاریخ گھومنے لگ گئی. سبحان اللہ سبحان پتہ ہے ظفر احمد عثمانی کون تھا؟ ظفر احمد عثمانی وہ تھا جس نے مشرقی پاکستان میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا تھا، اور مغربی پاکستان میں ان کے بھائی شبیر احمد عثمانی نے سبز ہلالی پرچم لہرایا تھا. بے شک بے شک بے شک قرض ہے پاکستان پر دیوبند. بے شک. اور قائد اعظم نے کہا تھا، محمد علی جناح نے کہا تھا، ارے میں ہندوستان کے سارے علماء کو، میں ہندوستان کے سارے مولویوں کو اگر ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دوں اور دوسرے پلڑے میں شبیر احمد عثمانی کو رکھ دو. سبحان کس کو رکھ دوں؟ تو قائد اعظم نے کہا تھا جس پلڑے میں شبیر احمد ہوگا وہ پلڑا جھک جائے گا. بے شک بے شک. بہت خوب. ہماری نہیں مانتے ہو تو قائد اعظم کی مان لو. واہ بہت اچھے. ہمارا اگر تمہیں ہمارے عظمت اور مقام کا پتہ نہیں، بانی پاکستان کی بات کو مان لو جس نے خود پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا، دیوبند کے ایک نامور سپوت شبیر احمد کے ہاتھ سے لہروا دیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. قال صاحب هذه الروضہ، مدنی کہا کرتے تھے اس روضے والے نے یوں فرمایا. سبحان اللہ. کیا منظر ہوتا ہوگا وہ. اس گنبد خضرا والے نے یوں کہا. سبحان اللہ. اور پھر گنبد خضرا کی بھی کیا بات ہے. سبحان اللہ. پھر گنبد خضرا کی کیا بات ہے. اگر یہ نہ کہوں تو زیادتی ہوگی. جس گنبد خضرا میں نبی بھی ہے، سبحان اللہ. جس گنبد خضرا میں ابو بکر بھی ہے، اور جس گنبد خضرا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر عمر بھی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت. ہمیں کہتے ہو گستاخ. سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال مدینہ میں رہے، جوتا نہیں پہنا. سبحان اللہ. واہ. پنڈی گھیب والو، آج کے بعد بھی یہ ضرور کہنا کہ بے ادب ہیں یہ لوگ. 18 سال جوتا نہیں پہنا، اور آج تو کارپیٹ سڑکیں بنی ہوئی ہیں سعودیہ میں. اس وقت سڑکیں بھی اوپر سنگریزے ہیں، کنکر ہیں، پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، پاؤں سے خون رسنے لگا. ایک شاگرد نے جوتے پیش کیے، استاد جی جوتے پہن لو، جوتے پہن لو. مدنی کہنے لگے بارہا جوتے پہننے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی پاؤں جوتے میں ڈالنے لگتا ہوں خیال آ جاتا ہے حسین احمد تیرا جوتا کہیں مٹی کے ان ذرات پر نہ لگ جائے جن ذرات پر میرے محبوب پیغمبر کے قدم کے نشان لگے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بہت خوب ماشاء اللہ. یہ ہیں عاشقان رسول. بے شک. یہ ہے عشق. عشق سے پروانہ بیاموس کہاں سوخت را جاں شد آواز نہ آمد. عشق کھانے کا نام نہیں ہوا کرتا، عشق جان قربان کرنے کا نام ہوا کرتا ہے. عشق سیکھنا ہو پروانے سے جا کے سیکھ، جو جا کے دیوانہ وار چکر لگا کے شمع پہ جان کو نچھاور کر دیا کرتا ہے. ہم بھی پروانے ہیں مصطفیٰ کے، جب بھی ضرورت پڑے گی مصطفیٰ پہ جانے قربان کر دیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء دیوبند. اور یہی حسین احمد مدنی ہے. کراچی کے خالق دینا ہال میں مقدمہ چلا، اور مقدمہ اس بیس پر
کہ تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. فتویٰ دیا کس نے؟ حسین احمد مدنی نے. انگریز آرمی میں بھرتی حرام ہے. مقدمہ چل گیا. فیصلے کا دن آن پہنچا. حسین احمد دیوبند سے چلا اور کراچی کے خالق دینہ ہال میں انگریز جج کے سامنے بیٹھ گئے. فیصلہ لکھا جانے والا ہے. انگریز جج نے پوچھا حسین احمد تم نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ حسین احمد کہنے لگے فتویٰ دیا تھا، اس وقت بھی میرا یہی فتویٰ ہے اور جب تک زندگی ہے میرا یہی فتویٰ برقرار رہے گا. واہ سبحان اللہ. کیوں جی آج کل تو فتوے بدلتے ہیں کہ نہیں؟ بدلتے ہیں. 500 روپے دا تجھی فتویٰ لے لو تے اسے فتوے دے برخلاف 1000 روپے دا دے کے تے میں فتویٰ لے آنا. آج تو اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے مفتی نکلتا ہے. آج تو مفتیوں کی بھرمار ہے نا، منڈی لگی ہوئی ہے. بالکل بے شک. کہنے لگے فتویٰ یہ میرا ہے، یہی فتویٰ ہے. انگریز جج کہنے لگا سزا کا پتہ ہے؟ یہ بغاوت ہے، انگریز کی حکومت ہے، سزا کا پتہ ہے؟ حضرت مدنی کہنے لگے یوں نا بغل کے اندر سفید رنگ کی چادر یوں دبائے ہوئے ایسے رکھی ہوئی. جب انگریز نے کہا نا وہ چادر نکالی اور اسے لہرایا اور کہنے لگے پتہ ہے مجھے اس کی سزا کا، میں تجھ سے کفن کی بھیک بھی نہیں مانگوں گا، دیوبند سے اپنے کفن کا انتظام کر کے چلا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے علماء حق بے شک. اور انشاءاللہ یہ ہر دور کے اندر رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. پلڑے دو ہیں، بولو پلڑے دو ہیں. ایک پلڑا یہ ہے ترازو کا، ایک پلڑا یہ ہے ترازو کا. پنڈی گھیب والو تولنی تو نہیں چاہیے، لیکن یار لوگ کہتے ہیں تو چلو آج تمہیں تول کر بھی دکھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، کوئی آیا تھا بات کر کے چلا گیا تھا. ایک پلڑا یہ ہے، اس پلڑے میں 7 آسمان کی شان اور 7 زمینوں کی شان. اللہ. اس پلڑے میں، اس پلڑے میں سورج کی شان، ستاروں کی شان، فلک کی شان، حجر کی شان، شجر کی شان، سمندروں کی شان، اشجار کی شان. اس پلڑے میں انبیاء کی شان، اولیاء کی شان، اتقیاء کی شان، صوفیاء کی شان، اجتباء کی شان، ارے جنوں کی شان، فرشتوں کی شان، جبرائیل و میکائیل کی شان، اسرافیل اور اسرائیل کی شان، تمام ملائکہ کی شان، جن و انس کی شان، تمام انبیاء کی شان، توریت کی شان، انجیل کی شان، زبور کی شان، صحائف کی شان، اولین کی شان، آخرین کی شان، سب کی شان ایک پلڑے میں رکھ دے. 7 آسمانوں کو اتار کے اس پلڑے میں رکھ دے، 7 زمینوں کو لپیٹ کے اس پلڑے میں رکھ دے، اور دوسرے پلڑے میں میرے پیغمبر کے ایک سجدے کی شان رکھ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پنڈی گھیب والو میں ان کے حسن کا تذکرہ نہیں کرتا، ان کے جمال کا تذکرہ نہیں کرتا، ان کی تزئین کا تذکرہ نہیں کرتا، ان کی تحسین کا تذکرہ نہیں کرتا، ان کے بیان کا تذکرہ نہیں کرتا، ان کے علم کا عمل کا تذکرہ نہیں کرتا، ان کے کردار و اخلاق کا تذکرہ نہیں کرتا، ان کے زہد اور ورع کا تذکرہ نہیں کرتا، ان کی امانت و دیانت کا تذکرہ نہیں کرتا، ان کی نبوت کا، رسالت کا، دلائل کا، معجزات کا، آپ کی حیات طیبہ کا، آپ کی زندگی کا، آپ کی نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، خیرات کا، صدقات کا، کسی کا تذکرہ نہیں کرتا، ایک سجدے کا تذکرہ کرتا. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ. میں نے کہا ایک سجدہ، بولو کتنے سجدے؟ ایک سجدہ. ایک. وہ اس پلڑے میں رکھ دے.
اس پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمین اور جو کچھ ہے اس میں رکھ دے، اور رب سے کہیں یا اللہ ترازو بڑا بھاری ہے، ہم سے اٹھایا نہیں جا سکتا۔ علماء کرام، حاضرین، میرا عقیدہ سنو، میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ، خدا کی قسم اگر خدا اس ترازو کو اٹھانے پہ آ جائے، سبحان اللہ، ہم سے نہیں اٹھائے جاتے 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ عقیدہ یہ ہے اگر خدا اٹھانے پہ آ جائے، مسلک یہ ہے کہ جس میں 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، یہ پلڑا اٹھ جائے گا، اور جس پلڑے میں میرے پیغمبر کا ایک سجدہ ہے وہ جھک جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ بولو، ہے عقیدہ یہ؟ بے سب شک، کا ہاتھ کھڑا کرو۔ بے شک، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو من شدی من ایک ہو گئے اور سارے ہکو ہو گئے نا۔ آپ کا بھی عقیدہ یہ ہو گیا کہ رب نے جو انہیں دیا وہ کسی اور کو دیا۔ تجھے کس نے یہ پٹی پڑھا دی ہے؟ تجھے کس نے کہا یہ نہیں مانتے، یہ نبی کو نور نہیں مانتے؟ اور اللہ کے بندو، یہ کوئی آج کل کے مسائل ہیں؟ نہیں، اور فوجیں دشمنوں کی سرحدوں پہ چڑھی بیٹھی ہیں، ہندوستانی ہندو ہمارے مقابلے میں نکلا ہوا ہے۔ اب ہم اچھے لگتے ہیں اس مسئلوں میں لڑتے ہوئے؟ نہیں، اور بولو سیاح، نہیں، نہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے اندر شعور ہے اس وقت، اور اگر یہی بات ہے تو بشر مانتے ہیں تو افضل البشر مانتے ہیں، مصطفیٰ کو نور مانتے ہیں تو نور علی نور مانتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بولو بولو، مانتے ہیں نور تو علی نور مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس نے کہا آپ کو کہ نور نہیں مانتے؟ بے شک، آپ تو سر سے لے کے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک نور ہدایت ہیں۔ بے شک، بے شک، آپ کی زلفیں ہدایت کا نور، بے شک، آپ کی پلکیں ہدایت کا نور، ابرو ہدایت کا نور، آپ کی داڑھی ہدایت کا نور، آپ کا چلنا پھرنا، سونا اٹھنا، جاگنا، رونا ہنسنا، میرے پیغمبر کی خلوت جلوت ہدایت کا نور، نور علی، سارے بولو نور علی نور، بے شک، بے شک، یہ پھر کبھی نہ کہنا چوراہے پہ کھڑے ہو کے نور نہیں مندے۔ کہا ہے کس نے، کہا ہے کس نے کہ سید الانبیاء نہ کہو؟ اللہ، سبحان اللہ، کہا ہے کس نے کہ سید انبیاء نہ کہو؟ اور کہا ہے کس نے کہ افضل الاولیاء نہ کہو؟ بے شک، اور یہی تو ہے فلسفہ قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ بے شک، بے شک، بے شک، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ بے شک، ایک خدا سے کم، بے شک، سارے بولو ایک خدا سے کم اور باقی ساری کائنات سے اعلیٰ۔ بے شک، بے شک، عقیدہ میرا یہ ہے، خدا نہیں، بے شک، بولو خدا نہیں، جو خدا کی صفات ہیں وہ بھی ان میں، خدا کی ذات بھی اور خدا کی صفات بھی ان میں کوئی شریک۔ باقی کس نے کہا کہ ہم ان کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں؟ صرف ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم وہ مقصد لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جو مقصد آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا تھا۔ بے شک، بے شک، بھائی وہ اگر مقصد پتہ نہ ہو بندے کو، دیکھو میں نے آیت پڑھی، سورت پڑھی تھی، انا آتینا کل کوثر، بولو، انا اعطینا کل کوثر، اس میں ہے شان مصطفیٰ، بے شک، فصلی لربک وانحر، پیغام مصطفیٰ، ان شانئک ھو الابتر، انجام مصطفیٰ، میں تو ادھر ابھی آیا ہی نہیں۔ اللہ نے جو کچھ دیا اپنے پیغمبر کو بے حساب دیا۔ بے شک، کیا دیا بولو؟ بے حساب دیا۔ اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میں نے کہا کسی کو مانگے سے ملتا ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بن مانگے دیا۔ بے شک،
شان تو یہی ہے نا، بن مانگے کوئی دے دے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی مجھ سے مانگتے ہیں میں تب ان کی جھولیوں میں ڈالتا ہوں، اور یہ جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور بولو تو صحیح یار۔ اللہ۔ یہ ساتھ ساتھ میں مقصد میلاد بھی بیان کرتا چلا جا رہا ہوں، یہ جھولیاں بھرنے والا کون؟ اللہ۔ بھر دو جھولی میری یا خدایا، بے شک بے شک یہ ہے مقصد۔ بے شک بے شک۔ جھولی پھیلا، اور تیری جھولی تنگ ہو سکتی ہے، رب کی عطا تھوڑی نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک بے شک۔ عطا وہی کرتا ہے، عطا وہی کرتا ہے۔ اللہ یوتی، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال۔ اوہو مینو تے سورج تھوڑا ویکھن نہیں دینا پیا، میں آدھا پیا اپنا ڈاکٹر صاحب نو کہ تساں لاتا سٹے تے چنگے بیٹھے تسا بہن میں کھلوتا ہاں سپیکر تے، انہوں نے پتا کہ میں کھلوتا ہوں میں۔ بہرحال چلو جی، اساں ہونی ٹھیک ہے انشاءاللہ، آکھو سارے اساں ہونے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ رب نے اگر اللہ کی توحید کی سمجھ دے دی ہے نا، اور نبی کی سنت کی سمجھ دے دی ہے، اور مشکلات آتی جاتی رہتی ہیں، انشاءاللہ جنت کے دروازے پہ جا کے دستک دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ والو انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے میں کبھی سخت باتیں کر، میں بڑا تھوڑا سا وہ سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں۔ جب حشر کا میدان ہوگا نا، لوگ آئیں گے اپنے اپنے اعمال لے کر، جو یہاں سے جیسے گیا ہوگا وہاں پر بھی آئے گا، اور بولو تو صحیح، آئے گا، لے کر آئے گا۔ کوئی ڈھول بجان دو یاسی، اور بولو صحیح، کوئی تبلے، کوئی سرنگیاں، اسی طرح نا، کوئی اونجے ویسی، ہر ایک بندہ اپنے اپنے اس عمل دے نال آسی۔ اور اشاعتیو، اور اشاعت التوحید و سنت سے تعلق رکھنے والوں، سبحان اللہ، میں تمہیں آج گواہ، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس روشن کے سامنے، جیسے یہ سورج نکلا ہوا ہے نا، خدا کی قسم اس طرح سے تمہیں میں بات کہہ رہا ہوں، واہ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بے شک، نہ ہمارے پاس کرسیاں ہیں، نہ اقتدار ہے، نہ منصب ہے۔ بازار میں چلتے ہیں تو لوگ انگلیاں اٹھاتے، او وہابی بندہ پیا، او کے بندہ پیا، وہاں بھی بندہ او وہابی بندہ پیا نے۔ لوگ الزام بھی ہم پہ، بہتان بھی ہم پہ، انگلیاں بھی ہم پہ، فتوے بھی ہم پہ، لیکن انشاءاللہ قیامت والا دن ہوگا، حشر کے میدان میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ گواہ رہنا علماء کرام، اور تم بھی گواہ رہنا، انشاءاللہ حشر کے میدان میں پہنچیں گے، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں نبی کا سچا فرمان ہوگا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، انشاءاللہ، اور حوض کوثر پہ پہنچیں گے۔ بولو پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ انشاءاللہ پہنچیں گے، ضرور بے ضرور پہنچیں گے۔ کیا انہوں نے پہنچنا ہے جن کے بارے اللہ کا پیغمبر حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ سوکن 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 لمن غیر آبادی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا، ان کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ۔ بے شک بے شک، اور ہم نے دین کو ویسے ہی سمجھا جیسے محمد دے کے گیا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت کہتے اسی کو ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اور بدعت کہتے ہی اسے ہیں جس میں ہر سال تبدیلی۔ ہوتی ہو، ان کو ملے گا وہاں سے، ہم پہنچیں گے حوض کوثر پہ، اور کہو انشاءاللہ انشاءاللہ پہنچیں گے، اور اللہ کے حبیب کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے اے اللہ کے پیغمبر، ہم نے دنیا میں رب کی توحید کے لیے، آپ کی سنت کے لیے، آپ کے صحابہ کی عظمت کے لیے بہت ماریں کھائیں، بڑی مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کیا، گالیاں بھی سنی، سب و شتم بھی لوگ کہتے رہے، ہماری پگڑیاں بھی لوگ اچھالتے رہے، ہماری ذات پر بھی لوگ اٹیک کرتے رہے، لیکن توحید کا دامن بھی نہیں چھوڑا، آپ کی سنت کا دامن بھی نہیں چھوڑا۔
اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ دو چیزیں لے کے آئے ہیں، اور پنڈی گھیب والوں انشاءاللہ یقین ہے کہ اس بات کے کہنے کے بعد ایک جام کوثر عطا ہو ہی جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، بولو ہو ہی جائے گا، بولو ہو ہی جائے گا۔ اور جس کو پینے کے بعد رحمت کائنات نے کہا کہ 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگی، پھر آنکھوں نہ انا آتینا کل کوثر، بولو انا آتینا کل، یہ کوثر کے جام کس کو ملیں گے؟ انشاءاللہ یہ بھی سن لو، یہ کوثر کے جام کس کو ملیں گے؟ ارے جنہوں نے دنیا میں توحید و سنت کے جام پیے ہوں گے، انشاءاللہ حوض کوثر پر بھی جام ملیں گے، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ ملیں گے، فکر نہ کرو۔ بن مانگے اور بولو بن مانگے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا یار، بڑے دور کا سفر کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں آدم علیہ السلام، سارے بولو آدم علیہ السلام، علیہ السلام، ابو البشر، جس آدم کو رب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، لما خلقتو بیدی، بیدی، مسجود ملائکہ بنایا، سارے فرشتے جھکے، جنت میں داخل کیا، پھل کھایا، جنت سے نکالے گئے، دنیا میں آئے، کتنے سال مانگا؟ 40 سال، بولو تو صحیح آ رہا 40 سال، میرا تو گلا خشک ہے، خدا تو صحیح، تو نال کوئی ساتھ کٹاؤ نا، 40 سال، 40 سال مانگا، جواب او بولو جواب نہیں آیا، اس کی مرضی ہے، جواب دے دے نہ دے نہ دے، کوئی ہے زبردستی کروانے والا؟ نہیں، او بولو صحیح، نہیں، کوئی دھینگا مشتی کروا کے سینہ زوری کر کے کہے دے، کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں، کوئی لے سکتا ہے؟ 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، اگر میری دعائیں تیری بارگاہ میں قبول نہیں، پھر کوئی آپ ہی کلمات دے تاکہ میں وہ پڑھوں اور تو میری توبہ قبول کریں۔ فتلقى آدم من ربہ، کس سے مانگے کلمات؟ اللہ سے، بولو کس سے مانگے؟ لیکن 40 سال تک آدم نے رب کا در چھوڑ کر کسی در پہ نہیں گئے، اور بولو تو صحیح، نہیں گئے۔ 40 سال کے بعد جب یہ مانگے نا تو رب نے کہا اچھا دونوں پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ خاسرین۔ اللہ دا قرآن جڑے آپ تفسیر چ کرے نا تو کہ ہور دی تفسیر دی ضرورت مانگے، کیا ملا؟ ایک آیت پڑھتے گئے، رب ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور پھر یہ کمال دیکھو نا، رب کہتا ہے کہ بندہ مانگتا تھوڑا ہے، دیتا میں زیادہ ہوں۔ اللہ نے کہا آدم و حوا تم نے اپنے لیے مانگے نا، چل قیامت کی صبح تک تمہاری جو بھی اولاد ہے، جو بھی عرفات کے میدان میں آ کے سچی توبہ کرے گا نا، میں اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دوں گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی دیتا ہے اتنا؟ نہیں۔ اور بولو کوئی دیتا ہے؟ نہیں۔ اتھے منگو تے کوئی دیندا نہیں، وہ پہلے ہی بوئے بند کر دیں، وہ پہلے ہی دیکھ لو ہم منگتا آندا پیا۔ یہاں مانگو تو ناراض، اور رب کہتا ہے جو مجھ سے نہ مانگے میں اس سے ناراض۔ بے شک بے شک، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ اچھا 40 سال کے بعد ایک آیت اللہ نے کہا یہ پڑھو، پڑھی، توبہ قبول ہو گئی۔ اب باری آئی امام الانبیاء، سرتاج الاولیاء، زبدۃ الاتقیاء، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ،
شاف محشر، ساقی کوثر، دانائے سبل، فخر کل، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع المذنبین، سید الاولین، سید الآخرین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، ساری کائنات سے اعلیٰ، ساری کائنات سے عرفہ، ساری کائنات سے اجمل، ساری کائنات سے اکمل اس پیغمبر کی باری آئی، رب نے کہا میرے پیغمبر تو نے مانگا ہی کوئی نہیں، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَکِیم۔ اوے شاتیو مبارک ہوئے، مبارک تھوڑے کول رب دا قرآن ہے، الحمدللہ رب دا قرآن ہے، تے مشرکاں واسطے تباہی دا سامان ہے۔ بے شک بولو نا، بے شک۔ مشرک توڑے کول کیوں نستے ہیں پتہ ہے کس وجہ تو قرآن۔ او حافظ سلطان صاحب ہیں مرحوم نعت خان، وہ ایک نعت پڑھ دے ہوندے ہیں اور نظم پڑھ دے ہیں، پیارا پیارا شیخ القرآن آ گیا۔ سبحان اللہ۔ شیخ القرآن بھی کہاں کہاں یاد نہیں آتے یار۔ نعرہ تکبیر، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ پیارا پیارا شیخ القرآن آ گیا تے کرن توحید دا اعلان آ گیا۔ بے شک۔ کوئی تقریر ہوتی تھی بغیر توحید کے؟ نہیں۔ کان جویں نسدائے تیر تے کمان تو، کان جویں نسدائے تیر تے کمان تو، مشرک بھجدے ایویں شیخ القرآن تو، مشرک بھجدے ایویں سبحان۔ ایک قرآن اللہ نے کہا میرے پیارے پیغمبر وَإِنَّكَ، اتھے آئی تلقا، اتھے تلقا، وَإِنَّكَ، لیکن کسی پیغمبر کی تنقیس مقصود نہیں، بے شک یاد رکھنا، تنقیس مقصود نہیں، فضیلت ہے، فضیلت ہے۔ 40 سال مانگا، ایک آیت، ایک آیت، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، تو نے مجھ سے مانگا ہی کوئی نہیں اور میں نے تیری جھولی میں 30 پاروں کا قرآن عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے سپارے؟ 30 سپارے۔ اور واتا کو کتنے سپارے؟ 30۔ اور ساڑھے وزیر ہی بھول ویندے رہے، 30۔ وزیر بھول ویندے کہ نہیں؟ وہ تو قرآن ہی بھول ویندے۔ او بولو قرآن بھی، او کہیں آکھیا جناب تو سورت اخلاص دی تلاوت چا کرو، قل هو اللہ احد، وہ نہیں آتی ہے۔ بدقسمتی ہماری کہ نہیں؟ بے شک۔ اس سے بڑی بھی بدقسمتی ہوگی یار۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، میرے پیغمبر سارا قرآن تجھے دے دیا ہے، پیغمبر تیرے سینے کے اندر قرآن کو ہم نے جمع کر دیا ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ انا اعطیناک یہ کوثر سے مراد قرآن بھی، کوثر سے مراد نبی کی سنت بھی، کوثر سے مراد میرے پیغمبر کی سیرت بھی، کوثر سے مراد میرے پیغمبر کا عمل بھی، کوثر سے مراد صحابہ کرام کی جماعت بھی، کوثر سے مراد وہ حوض کوثر بھی، کوثر سے مراد وہ حشر کے میدان جو آپ کو عظمت اور مقام ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جب اتنی عطائیں تجھ پر میری ہیں، اتنی رحمتیں تجھ پر میری ہیں، اتنے کرم جب تجھ پر میرے ہیں تو پھر تو کیا کیا کر، فصل، پھر سر کس کے سامنے جھکانا ہے؟ دیوے رب تے سر بھی، اور بولو نا جدہ کلمہ پڑھیے اسے دے گیت، اور بولو اچھی آواز نال، جب دیا رب نے تو پھر شکر بھی کس کا؟ بولو کس کا شکر ادا کریں؟ پھر سر سجدے میں رکھا کرو، پھر کسی اور دروازے اور دربار پہ جانے کی ضرورت، عزت تجھے دے اللہ، مقام تجھے دے، مرتبہ تجھے دے، بادشاہی تجھے دے، وزارت تجھے دے، صدارت تجھے دے، تے بھجیں کسے دربار ال، اتھے نہ جا، رب دے دربار تے دروازے تے آ تے سر جھکا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ برادران اسلام،
میں نے اپنے تئیں کافی آپ کے ماحول کے مطابق کچھ گزارشات بیان کر دی ہیں۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہ آج کا مل بیٹھنا قبول فرما لیں اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا حصہ بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔